السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 103 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا پس جب قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ تم ادا کر چکو نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، قیاماً وقعوداً کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے، وعلا اور اوپر جنوبکم اپنی کروٹوں کے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُم پس جب تم اطمینان مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو نماز کو ادا کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ بے شک نماز کانت ہے، علی المؤمنین مؤمنوں پر، کتاباً فرض، موقوتا اس کے وقت مقررہ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا پس جب تم نماز ادا کر چکو تو حالت قیام میں بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں کے بل اللہ کا ذکر کرو، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو معمول کے مطابق نماز پڑھو، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر ادا کرنی فرض کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم نماز ادا کرنے کی اہمیت اور اس کے بارے میں جو احادیث اور قرآن میں بیان کیا گیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی کوئی امپورٹنٹ چیز کو، کسی مشکل چیز کو برداشت کرنے کا حکم دیا، وہاں پہ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگنی ہے تو صبر کرو، اور ساتھ ہی اللہ سے نماز، یعنی جو نماز کا ایک طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، جن کو پر آخرت میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ تو آپ اگر قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم اس دوزخ میں کیسے آ گئے؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک نطعم المسکین۔ تو جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جو دین اسلام میں جب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو جو آپ کو دکھائے گی کہ آپ مسلمان ہیں وہ آپ کی نماز ہے۔ نماز کے فوائد قرآن حکیم میں جا بجا بیان کیے گئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ کے نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ بے حیائی اور منکر یعنی اللہ کی نافرمانی اور بری باتوں سے خود بخود رک جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا، ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا، تو ایسے شخص سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز نہیں پڑھی اور اس کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو بخشے، اگر چاہے تو عذاب دے۔ پھر ایک اور حدیث میں حضرت ابو ذر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں جب پتے گر رہے تھے تب باہر نکلے، آپ نے ایک درخت کی شاخوں کو پکڑ لیا، ابو ذر فرماتے ہیں پتے شاخ سے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز شرائط، ارکان اور وقت کے مطابق ادا کی گئی ہوگی تو وہ شخص نجات اور چھٹکارا پائے گا اور مقصد حاصل کر لے گا۔ تو یاد رکھیے کہ نماز کی ادائیگی
اس کے لیے تو کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں۔ نماز ادا کرنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے آخری جو نصیحت اپنی امت کو کی تھی وہ کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھتے رہو۔ نماز جو وہ واحد ایک رکن ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایز اے گفٹ اپنے نبی کو دیا۔ جب وہ معراج کے رات تشریف لے کر گئے تو اس وقت آسمانوں پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں نبی کریم نے آخری الفاظ جو آپ اس دنیا سے جاتے وقت ارشاد فرمائے تھے اور فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ اور تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی نماز ادا کرو اور اپنے سے جو نیچے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بالائے تاکید اس لیے کی کیونکہ یہ تعلق ہے اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ بندے کا ایک ایسا مضبوط تعلق ہے کہ انسان کو یہ کسی مقام پر ڈولنے نہیں دیتا۔ قرآن حکیم میں جب اللہ فرماتا ہے نا کہ جو اللہ کو پر یقین رکھتا ہے تو وہ ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے کہ جو اس کو کبھی نہیں چھوٹنے دے گا، تو اس مضبوط کڑے کی جو ایک فارم ہے وہ یہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے انہماک اور اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے دونوں قدم زخمی ہو جاتے۔ آپ سے کہا گیا اے اللہ کے نبی، آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نماز شکر گزاری کا ذریعہ ہے، نماز آپ کو ایک اللہ کے ساتھ مربوط تعلق بنانے کا ذریعہ ہے، نماز صبر کے مقام پر اپنے آپ کو رباط کرنے کا، کھڑا کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے نماز دین کا ستون ہے۔ تو ستون کیا ہے؟ پھر ایک بیسک کمپوننٹ ہے جس کے بنا آپ کا کوئی دین کی مرکزی عمارت ہی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو نماز کو صرف ایک انفرادی چیز قرار نہیں دیا، بلکہ اسلامی معاشرے میں یہ ایک ایسا کمپوننٹ ہے جس سے لوگ آپس میں ملیں گے۔ دس از اے فارم آف سوشل گیدرنگ۔ آپ جب 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرنے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے معاملات میں ان کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے۔ نماز باجماعت کا کیا اہتمام کیا، اس سے آپ کی لائف کو ڈسپلن کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سے انسان جو ہیں وہ سب کے سب یہ سمجھ لیجئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ اللہ بتاتا ہے کہ جب نماز میں آپ صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی نظر میں سب ایکول ہیں۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن اور ایک کافر میں فرق صرف اور صرف نماز کی ادائیگی کا ہے۔ یہ ہمیں حدیث سے بھی ملتی بات، اور یہ بات ہمیں قرآن پاک کی اس آیت سے بھی پتہ چلی کہ جب آپ نماز پڑھ لیں تو نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو نماز کی امپورٹنس ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ یاد رکھیے کہ تم پر نماز فرض ہے، اور فرض بھی کب؟ ان کے مقررہ اوقات پر۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ کا جب دل کرے گا آپ نماز پڑھ لیں گے اور جب دل کرے گا آپ نماز کو قضا کر دیں گے۔ آپ پر فرض ہے کہ آپ نماز کو اس کے اوقات پر ادا کریں، آپ کو فرض ہے کہ آپ نماز کو ان کے اوقات پر ادا کریں، اور پھر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ نماز کے بعد جو دعا اور اس کے بعد کی جو دعائیں ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوسرا پڑھتے تو پھر اس کے بعد آپ اونچی آواز میں پڑھتے اللہ اکبر، پھر پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات
السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ جو یہ شخص یہ پڑھ لیتا ہے نماز کے بعد تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کے اور جنت میں صرف موت حائل ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھے تو اللہ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بھی کبھی ترک نہیں فرماتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ فرض نماز کے بعد کی دعا میں جتنی دیر تک آپ نماز کے بعد اپنی اس جائے نماز پر بیٹھے رہتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں فرض نماز کے بعد مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر کیا فرمایا؟ جب نماز پڑھ لو تو اللہ کو یاد کرو۔ تو ذکر اللہ کیا ہے؟ قیاما و قعودا وعلی جنوبکم۔ تو انسان کی یہ تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ کھڑا ہوتا ہے، یا وہ بیٹھا ہوتا ہے، یا وہ اپنی کروٹ کے بل ہوتا ہے۔ یا وہ کھڑا ہوتا ہے، یا وہ بیٹھا ہوتا ہے، یا وہ اپنی کروٹ کے بل ہوتا ہے۔ اور ان تین جگہوں پر ہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ کا ذکر ایک بہت ہی بلند مرتبہ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ کا ذکر دنیا کی سب سے بلند ترین چیز ہے۔ اللہ ذکر اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطلب کیا ہے؟ یاد کرنا، یاد رکھنا، چرچا کرنا۔ قرآن حکیم میں ذکر اللہ کو یاد کرنے، اس کی نعمتوں کا چرچا کرنے، اس کا نام اپنی زبان سے ادا کرنے کے ریفرنس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، آپ اپنے دل میں اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کریں، اس کی شریعت پر غور و فکر کریں، کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کریں، تو آپ یہ کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، یا آپ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، آپ لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں، یا آپ چلتے پھرتے ڈرائیونگ کرتے وقت، کچن میں کام کرتے وقت، صفائیاں کرتے وقت اللہ کو یاد کریں۔ کو اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معاذ بن جبل سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ کو محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مرتے دم تک تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر الہی سے دلوں کا اطمینان ہے۔ ذکر الہی نجات دینے والے اعمال میں سے ایک اعمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وہ کام جس کا آغاز اللہ کے مبارک نام سے کیا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں اپنی برکت نازل فرمائے گا۔ بسم اللہ زبان سے ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص ذکر اللہ کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے شخص کی طرح ہے۔ ہر اس شخص کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کے ہونٹ اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ وہ لوگ جو مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ ان کا ذکر اپنے ان فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اور جو لوگ محض اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ عز و جل، اللہ اہل آسمان ان گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم زمین پہ ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ جو شخص کامل وضو کرے
آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اس کلمے کو پڑھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو شخص 100 دفعہ روزانہ یہ کلمہ ادا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 100 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور وہ اس دن شام تک شیطان سے مامون و محفوظ رہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کسی اور کا عمل نہیں ہوتا مگر یہ کہ کوئی شخص اس سے زیادہ کلمات پڑھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، وہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر اس نے شرک نہ کیا ہو، اگرچہ کہ وہ زمین بھر کر گناہ کر لے آئے۔ جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے سب گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ زمین اور آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ دوسری دفعہ پڑھتا ہے الحمدللہ، تو 7ویں آسمان سے تحت الثری پورے خلا، زمین و آسمان اور خلا اور سب کائنات کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ جب وہ تیسری دفعہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ عز و جل کہتا ہے کہ سوال کر، تجھے عطا کیا جائے گا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ فرمایا ہے کہ قرآن الذکر ہے، اور تلاوت قرآن پاک کے ایک ورڈ کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ امت کی افضل ترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے، جسے تلاوت قرآن نے مجھ سے مانگنے اور سوال کرنے سے مشغول رکھا، یعنی جو قرآن پڑھتا رہا اور مجھ سے اس کو سوال کرنے کا ہی وقت نہ ملا، تو میں اسے شکر گزاروں کے ثواب سے افضل عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ دلوں کی صفائی تلاوت قرآن اور موت کی یاد سے ہوگی۔ قرآن پڑھو، بے شک اس کا ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی ہر آیت کے بدلے میں جنت میں ایک درجہ ملے گا۔ یہ قرآن دلوں میں، ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت و برکات کا ذریعہ اور تمہارے گھروں کو چراغ بناتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس طرح سے بھی ہمیں یہ چیز کرنی آسان ہو، ہمیں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں اللہ نے یہی فرمایا کہ جب نماز پڑھ لو تو پھر بھی اللہ کو یاد کرو، اور یہ یاد رکھو کہ جو تمہارا اس دنیا میں زندگی گزارنے کی کامیابی ہے وہ اس چیز سے نہیں دیکھی جائے گی کہ تم نے کتنا اچھا اپنی زندگی میں، اپنے کوئی کیریئرز میں کوئی بہت ایکسل کیا، تو یہ دیکھا جائے گا کہ تم نے اپنی نمازوں کو کس طرح سے ادا کیا، اپنی نمازوں کو کتنے وقت پر ادا کیا، کیونکہ اول وقت پر نماز ادا کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی نیکی اللہ کو سب سے محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پہ ادا کرنا۔ تو یہی چیز ہے جو قرآن کی اس آیت میں ہمیں پتہ چلی کہ کتنے بھی مشکل حالات ہو جائیں، آپ سفر میں ہوں، آپ کسی جگہ پر جنگ میں ہوں، آپ بیمار ہیں، آپ سے کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جاتی، آپ بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن نماز کو ڈیلے نہیں کرنا، نماز کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ نماز کو چھوڑنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازی جو اپنی نمازوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں، اس کے رکوع اور سجود کو، اس کے قیام کو، اس کے وضو کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتے، ایسے مؤمنین کے لیے ویل ہے دوزخ، ایسے مسلمانوں کے لیے۔
تو ہمیں صرف ایک ٹیگ مسلمز کا اگر ہمارے اوپر لگ گیا ہے تو ہم نے اب اس کو اس کے تقاضوں کے ساتھ اگر ایمان کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو یقیناً ہمارا تھوڑا بھی بہت ہے. اور ہمارے عبادہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا اپنے امال کو کہ میں تمہاری کارکردگی کو پرفارمنس کو نماز کی روشنی میں دیکھوں گا کہ جس طرح سے کوئی شخص اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ پھر بدرجہ اولا اس کی مخلوق کا حق بھی ادا نہیں کرتا. تو ہم پر اللہ کا حق ہے کہ ہم نماز پڑھیں, اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.